سورۃ الروم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ کفار و مشرکین کو سب سے زیادہ اعتراض اسی پر تھا، اور وہ اسی بات پر مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کون سی قیامت، مرنے کے بعد کون سی زندگی؟ جیسا کہ کل کے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اس کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو ان کے مذاق کی ایک شکل یہ تھی کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے لوگ اب تک مر چکے ہیں ان میں سے آج تک کوئی ایک بھی زندہ ہو کے واپس نہیں آیا، ہم کیسے مانیں؟ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے جو باپ دادا وہ جتنے پہلے لوگ مر چکے ہیں، کسی ایک کو تو سامنے لے کر آؤ۔ ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قبر سے پھر دوبارہ اٹھ کے باہر آ جائیں اور سب کو بتائیں۔ اگر اس طریقے سے تو ایک مردہ بھی زندہ ہو جاتا اور وہ سب کو بتاتا، جس کو سب لوگ جانتے ہوتے کہ ہاں یہ مر چکا تھا، ہم نے اس کو خود دفن کیا تھا، تو پھر کوئی دنیا میں ایسا انسان باقی بچتا جو اس کا انکار کرے؟ اور پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ امتحان تو اسی چیز کا ہے کہ ایک چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن چونکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، تو پھر نظر آنے سے زیادہ سچی بات ہے۔ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے، اس میں امکان ہی نہیں ہے غلطی کا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہ جو چونکہ ایمان سے خالی تھے، ایمان ان کے اندر تھا نہیں، اس لیے غیب کی باتوں پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے،
اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں تو تب مانیں گے، یعنی غیب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ ظاہر پر ایمان رکھنا چاہتے تھے، اور ظاہر پر ایمان تو معتبر ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے حوال ہوں یا مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پل صراط، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، لیکن جو مومن ہیں دیکھنے سے زیادہ مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یقیناً ہے، اور اس کے بعد پھر حشر کے میدان ہے، یقیناً ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کی منزل آئے گی، یقیناً ہے، اور پھر انصاف کا دن، روز جزا کا دن، وہ قیامت کا دن ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو بتائیے کہ پھر ظالم کو سزا کیسے ملے گی، مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ ایک قیامت ہی تو ہے جس پر ہم اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پیسے کھا جاتا ہے تو پھر ہمیں صبر آ جاتا ہے کہ اچھا قیامت تو ہے۔ کوئی ہماری زمین غصب کر لیتا ہے، کوئی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی ہماری پگڑی اچھال دیتا ہے، ہماری ابرو پہ حملہ کر دیتا ہے، ہمارے دل آزاری کر دیتا ہے، تو بالآخر ہم کس بات پہ صبر کرتے ہیں؟ قیامت تو ہے، اور اللہ کی عدالت میں تو انصاف ہی انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی انصاف کے لیے تو قیامت بنائی ہے۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو انصاف کیسے ملتا؟ اور ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ جب حدیث پاک میں ہے کہ جانوروں کو بھی انصاف ملے گا، کہ ایک بکری جس کے سینگ تھے، اس نے بغیر سینگ والی کو ٹکر ماری، اس کو مارا تھا، اللہ کے پاس دونوں جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے کے، اور جس کے تھے اس سے لے لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنا اس سے بدلہ لے لو پورا پورا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کونو ترابا، اب تو مٹی ہو جاؤ، کیونکہ جنت جہنم یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے، جنات کے لیے جو مکلف ہیں۔ تو جب جانوروں کو انصاف ملے گا تو انسانوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ یہی ایک بات ہے جس پر ہم اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارا کہیں کچھ نہیں جاتا۔ جو دنیا کے اندر دے دے گا ہمارا حق تو بہت بہتر ہے، آخرت کے اندر ملے گا تو پھر وہ یہی چند ٹکے تھوڑی ہوں گے، وہاں تو ہمیں بہت زیادہ ملے گا، یعنی کہ اس کی مقبول عبادات ملیں گی، یا یہ کہ ہماری جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں جائیں گی، یعنی دونوں صورتوں کے اندر ہمیں نفع ہی نفع ہے۔ جو مظلوم ہے وہ نفع کے اندر ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اور یہ لوگ جو مشرک ہیں اپنے شرکاء پہ انہیں بڑا ناز ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی میرے پیر و مرشد کامل ہیں، تو کوئی مولا علی پہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں امام حسین مجھے بچا لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن پہ ان کو ناز ہے قیامت کے دن ایک بھی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن جتنے بھی مجرم ہیں سب الگ الگ ہوں گے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ جن کے اوپر ہمیں بڑا اعتماد تھا کہ وہ ہمارے کام آئیں گے، وہ تو ہمارے طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کیوں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مشرکانہ عقائد سے تو وہ ناخوش ہیں، وہ کون سا کوئی ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو پھر آپ یہ کہیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم نے شرک کیے ہی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر کہتے تھے کہ بھی ہمارے وہ بچا لیں گے ہمیں، اللہ کے سامنے جب دیکھیں گے کہ منظر تبدیل ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، یعنی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر صرف اور صرف جو مؤمن ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہی مزے میں ہوں گے۔ یہ جو کافر مشرک یہاں پر اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ عذاب کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مؤمن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور نیک اعمال میں سب سے پیارا عمل وہ نماز ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وحشتناک دن کے اندر، ہولناک دن کے اندر بھی یہ پرسکون ہوں گے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوسری مرتبہ بھی پیدا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی سفارش کرنے والے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ خود اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اچھے عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، بس وہ تو باغات کے اندر خوش کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس اللہ کی ذات پاک ہے، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ بعض مفسرین کرام نے اس سے مراد نمازیں لی ہیں، یعنی شام کے وقت تم سونا، تم شام کرتے ہو یعنی شام کی نماز پڑھتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو یعنی صبح کی نماز پڑھتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر، اس سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، اس سے مراد ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، دوسری مرتبہ بھی ایسے پیدا فرما دے گا۔ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر کسی انسان نے بنائی ہے پہلی مرتبہ، وہ اس کا موجد کہلاتا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ کوئی بھی چیز بنائی، یہاں تک کہ چھوٹا سا بلا بھی لے لو، جس نے پہلی بار بنایا کہتے ہیں اس کا بڑا کمال ہے۔ اس کے بعد تو پھر ایک فارمولہ ہاتھ میں آ گیا نا، جس نے پہلی مرتبہ کار بنائی اس کا کمال ہے، اس کے بعد تو فارمولہ ہاتھ میں آ گیا، اس کی شکلیں چینج کرتے رہے لیکن فارمولہ تو وہی تھا۔ جس نے پہلی مرتبہ ہوائی جہاز بنایا اور اس نے اڑا کے دکھا دیا، تو پہلی مرتبہ جب اس نے اڑایا ہوگا اس وقت کیسے وہ اڑا ہوگا، کیسے لوگ بیٹھے ہوں گے، کیسے یقین کیا ہوگا، اڑنے والوں نے بھی اڑانے والوں نے بھی، مشکل مرحلہ تھا نا۔ لیکن آپ پوری دنیا کے اندر جاؤ، ہر ملک کے پاس ہوائی جہاز، تو ظاہر سی بات ہے کہ فارمولہ ہاتھ میں آ گیا، ایک جہاز بن گیا، اس کے بعد ایسے جتنے دل کرے بناتے رہو۔ تو پہلی مرتبہ مشکل تھا، دوسری مرتبہ مشکل نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے ایک کار بنائی، اسے کہو جی ایسی 1000 بنانی ہے، وہ کہتے 1000 کہتے ہو تم 1,00,000 بنا لو، ایسی بنانی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں تو اللہ کی بات ہے، اس کے لیے نہ پہلی بار مشکل تھا نہ دوسری بار مشکل ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ شے مذکور یعنی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی، جب تھا ہی نہیں تو اس کا ذکر کہاں سے آ جاتا، انسان ہی نہیں تھا، اس نے بغیر کسی سیمپل کے، یہ جو ہوائی جہاز بنے نا تو سیمپل موجود ہے۔ سیمپل کیا ہے؟ پرندے ہیں، یہ کیسے اڑتے ہیں؟ تو انسان کے دماغ میں بات ہے پرندہ یوں دوڑتا ہے پھر اچانک اڑ جاتا ہے، تو اس طریقے سے میں جہاز کی یوں پر لگاؤں، ایسے ایسے میں اس کے اندر انجن فٹ کروں تو ایسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلے سیمپل تو موجود تھا،
پھر اس کے بعد یہ کہ وہ جب اس نے سوچا کہ میں بناؤں، لوہے کا بناؤں، تو لوہا تو پہلے موجود تھا، یعنی کہ سیمپل بھی موجود ہے، مٹیریل بھی موجود ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، نہ کوئی سیمپل تھا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی مٹیریل تھا، مٹیریل بھی اللہ نے خود پیدا کی ہے، جو مٹی تھی پہلے، مٹی کو اللہ نے خود بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بدیع ہے، یعنی پہلی مرتبہ ایک چیز کو بنانے والا، اور بغیر کسی سیمپل، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا۔ اس نے ایک انسان بنایا، پھر ایک سے دو، پھر اس کے بعد بڑھتے 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 آج اربوں کے اندر انسان چلے گئے، اور اتنے ارب تو موجود ہیں، کتنے ارب چلے گئے اور کتنے باقی آئیں گے، یعنی کھربوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھربوں انسان بنائے، لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو یہ انسان ہے یہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی کتنا زور لگا چکا ہے، ابھی تک پورا اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پایا، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ اس وقت یعنی کہ جدید دور ہے نا، تو جدید دور کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، ہر انسان کا یہ جو انگلیاں یا یہ جو انگوٹھے ہیں، ہر ایک کے فنگر الگ الگ ہیں، ہر ایک کے نشانات الگ الگ ہیں، یعنی کوئی بندہ کسی کی جگہ پر انگوٹھا لگایا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تیرا نہیں ہے، میچ نہیں ہوتا۔ تو کتنے انسان ہیں، یعنی کہ کھربوں انسان، تو اس کی قدرت پہ قربان جائیے، وہ کیسا خالق ہے، کیسا مصور ہے، کیسا بدیع ہے کہ اس نے کتنے انسان بنا دیے، اور ہر ایک کی چپ الگ ہے، کسی کے ساتھ کسی کے میچ نہیں کرتی۔ پہلے دور کے اندر بھی انگوٹھے لگاتے تھے نا لوگ، جو بھی کوئی معاہدہ ہوتا تھا اس کے اوپر انگوٹھا لگاؤ، تو اس وقت بھی انگوٹھا ہی لگایا جاتا تھا، لیکن ایسے آلات نہیں تھے کہ کوئی بندہ کسی کی جگہ پر بھی لگا دیتا تھا، لیکن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیا اسی کا انگوٹھا یا کسی اور کا لگا ہوا ہے۔ لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہو گئی ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے انسان جن کے اندر اپنی اپنی چپ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی شناخت الگ الگ ہے، جتنے بھی ابتدائی انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے اللہ نے پیدا کرنے ہیں، انہوں نے پھر پیدا ہونا ہے، پھر مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ تو اب جب دوسری بار پیدا کرے گا، دوسری بار ان کو زندہ کرے گا، تو اب تو ان کی چپ پہلے سے موجود ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوگی، ہوگی تبدیل؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا پیارا ہے، یعنی اسی ایک چیز سے وہ دوبارہ پیدا کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے۔ اور اب جو سائنسدان ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو یہ ہے نا ریڑھ کی ہڈی دمچی، وہ آخری ہڈی، وہ کہتے ہیں جی سارا کا سارا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں نا، جس طریقے سے کہتے ہیں جی ہوائی جہاز وہ تباہ ہو گیا، اور اس کے اندر وہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے بلیک باکس، اس کے اندر سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، وہ مل جائے تو اس کے اندر سے بھی کیا ہوا تھا، اس کو آخری آوازیں کیا تھی، حادثہ کیسے ہوا، اس سے وہ سارا کچھ ڈیٹا پھر نکال لیتے ہیں۔ تو جب ایک انسان ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا جہاز تباہ ہو جائے تو اس کا بایو ڈیٹا پھر دوبارہ نکال سکتا ہے، ایک انسان جب مر جائے اور بے شک وہ قبر کے اندر چلا جائے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، لیکن اس کا جو ڈیٹا اللہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب یہ نہیں تھا اس نے پیدا کر دیا، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے مشرکین مکہ سمجھتے تھے، ان سے پوچھا جاتا نا یہ اتنی زیادہ تم نے بت اکٹھے کر رکھے ہیں، تمہارے الہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خدا نہیں ہے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہماری ان تک ان کے اللہ تک۔ وہ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو تنگ کریں، نعوذ باللہ۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جیسے انسان تھک جاتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، تو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ حالانکہ اس کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لیکن مشرکین مکہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ جب اتنے انسان ہو جائیں گے تو اتنے انسانوں کو پھر دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، قرآن مقدس میں ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ،
کہ تم سب کا پہلی بار پیدا کرنا اور پھر دوسری مرتبہ پیدا کرنا، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی خراب ہوں، ایسا اللہ کے لیے اللہ کا نفس واحدہ، جیسے ایک جان، یعنی جیسے ایک انسان کو بنانا، خربوں کو بھی ایسا ہی اللہ کے لیے۔ اب یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ اچھا پھر ایک وہ تو ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کے لیے ایک ہو یا ایک خرب ہو ایک ہی بات ہے، اس کا حکم ہوتا ہے کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لفظ کن کا محتاج بھی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اللہ چاہتا ہے وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے، لفظ کن کا محتاج بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں مشرکین کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کبھی یہ کہتے تھے ہمارے جو پہلے مر چکے ہیں وہ زندہ کیوں نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی واپس کیوں نہیں آتا۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے پھر ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ لیکن ہم مؤمن ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ اللہ کی بات حق سچ ہے، جیسے یہ زندگی جو ہمارے سامنے ہے یہ حق ہے، اس سے زیادہ وہ حق ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے پر، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسولوں کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے قبر کی زندگی کو دیکھا، نہ عذاب کو دیکھا، نہ ثواب کو دیکھا، اور نہ ہم نے حشر کو، نہ پل صراط کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، کچھ بھی تو نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے زیادہ یقین ہے، دیکھنے سے زیادہ مانتے۔ اگر دیکھ کر مانے تو پھر کیا مانے؟ ہماری جو آنکھ ہے یہ تو بڑی کمزور ہے، ہم تو سامنے سے دیکھتے ہیں بندے کو کہ فلانا بندہ آ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان جا رہا ہے جنگل میں، وہ دیکھتا ہے سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، لگتا ہے کہ بہت بڑا جانور ہے، ہاتھی ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ قریب آتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اونٹ لگ رہا ہے، ابھی تو ہاتھی تھا، ابھی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اونٹ ہے، اور جب تھوڑا اور وہ قریب آتا ہے، اچھا یہ دو بندے آ رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، یعنی کہ سامنے دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھیں تھی، دیکھ رہی تھی، ابھی اس نے کہا یہ اچھا ہاتھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اونٹ لگ رہا ہے، پھر جب قریب آیا اچھا یہ دو بندے تھے، میں نے سمجھا کہ کوئی جانور ہے۔ تو ہماری آنکھیں اتنی کمزور ہیں، ہم ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو انسان محتاج ہے وحج کا، محتاج ہے جہاں پر اس کے دماغ کی انتہا ہوتی ہے نا، سوچ سوچ کے بس اس کا اینڈ ہو گیا، جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحج الہی کی ابتدا ہوتی ہے، انسان کی سوچ وہاں جا ہی نہیں سکتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایمان بالغیب پہ بات کر رہا ہوں، ایک صحابیہ کا بیٹا جو ہے نا وہ جنگ کے اندر شہید ہو گیا، رو رہی تھی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جوان بیٹا دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو اس کا صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور رونا کوئی ممنوع تو نہیں ہے، تو آنسو بہانا، غم کا اظہار کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، نوحہ کرنا، چیخنا چلانا اور اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا یہ غلط ہے۔ صحابی رو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، وہ تو جنت میں عیش کر رہا ہے، کیوں روتی ہو؟ صبر آ گیا کہ اللہ کے نبی کی بات ہے، چپ کر کے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ رونا شروع، پھر جب دوبارہ رونا شروع کیا، پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی بس کر، اب وہ جنت میں مزے کر رہا ہے، پھر چپ کر گئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ گئی، اس کے بعد پھر اس کو یاد آ گئی، پھر جب رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ تجھے میں یہیں سے دکھاتا ہوں جنت میں۔ اللہ کے نبی دکھا سکتے کہ نہیں دکھا سکتے؟ میں یہیں سے دکھاتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لے، پھر تو تسلی آ جائے گی۔ اس کے بعد ایسی چپ لگی کہ پھر اس کے بعد نہیں روئی، بھاگ گئی، یہ نہیں کہا کہ ہاں دکھاؤ، چلی گئی۔ جب گئی پھر جیسے عورتیں آپس کے اندر بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں، بتایا جی ایسے ایسے میں تو رو رہی تھی، ایک بار، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے یوں فرمایا۔ تو وہ جو باقی عورتیں تھیں وہ کہنے لگی اللہ کی بندی جب اللہ کے نبی نے فرمائے دیا تھا تو دیکھ ہی لیتی، جب آفر مل گئی تو نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھے دکھاؤ تب مجھے تسلی ہوگی، جب اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا تو پھر دیکھ لیتی۔
دل تو ٹھنڈا ہو جاتا نا۔ تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی بندیو، اگر میں دیکھ لیتی تو میرا ایمان کہاں بچتا؟ اگر میں دیکھ لیتی تو پھر میں نے نبی کی بات تو نہیں مانی، اپنی آنکھوں کی بات مان لی۔ تو ایمان بالغیب تو یہ ہے کہ دیکھنا نہیں ہے، بغیر دیکھے ماننا ہے۔ تو کتنی پیاری بات صحابیہ نے ارشاد فرمائی کہ میں دیکھ لیتی تو میرا ایمان کہاں رہتا۔ اب یہ کافر مشرکین بدبخت کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو نہیں مان رہا ہے قبر میں کچھ نہیں ہے، جب قبر میں جاتے ہیں وہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے تو زندہ ہونے کے بعد ہی کھڑے ہوں گے نا، تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ خود کھڑے ہوں گے اور اس وقت تو مانیں گے کہ ہاں ہاں ہم تو واقعی مر چکے تھے، پھر دوبارہ ہو چکے ہیں زندہ۔ اس وقت تو سب مانیں گے، کوئی بھی منکر نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کا ماننا کیوں معتبر نہیں ہوگا؟ فرعون ساری زندگی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور جب پانی سر سے گزرا تب اس نے کیا کہا؟ موت کے فرشتے دیکھ لیے تب کہتا تھا آمنتو، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اب یہ دیکھ چکا تھا، موت کے فرشتے اس کے سامنے آ چکے تھے، دیکھنے کے بعد معتبر نہیں ہے۔ ایمان ہے ایمان بالغیب۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمیں اتنا نورانی پیارا ماحول ملا۔ خدا نہ خاصہ کسی ہندو کے گھر میں ہوتے یہ باتیں میں سمجھ آتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ماحول کی برکات ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد زندگی وہ بھی برحق ہے اور قیامت بھی برحق ہے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ مشرکین ہیں ان کے اوپر کئی قسم کے احوال گزریں گے، جنہیں بڑا ناز ہے اپنے شرکاء پر۔ اب جو شرکاء ہیں ان میں سے جیسے آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، ان کے اندر کوڑ کوڑ کے جہالت بھری ہوئی ہے، تو یہ لوگ تو خود اپنے سجدے کرواتے ہیں، خود نمازیں بھی نہیں پڑھتے، سنجا بھی پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پاکی ناپاکی کا بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے کیا حالات ہیں۔ ان کے تو ترہ امتیاز یہ ہے جی فلاں اس کے جو بال ہیں جی وہ 30 فٹ لمبے ہیں، ان کی جو ولایت ہے وہ ان بالوں کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ اب اگر ان بالوں کے اندر جو 30 فٹ لمبے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے، واجب ہو جائے انسان ہے تو وہ غسل کیسے ہوتا ہوگا؟ کتنے بندے مل کے 30 فٹ تک وہ بالوں کو دھوتے ہوں گے، اور ان کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھ جوئیں پھرتی ہوں گی۔ یعنی اتنے غلیظ لوگ، اور آج کل کے جو مشرک ہیں جاہل لوگ ہیں وہ ان زلفوں کو چوم رہے۔ زلفوں کا دیدار ہوگا سال میں ایک مرتبہ، سارے دیکھنے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو ایسے ایسے بدبخت ہیں وہ تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اکٹھے جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے شرکاء بھی ہیں جن کا قصور نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں، حضرت علی نے تو نہیں فرمایا کہ تم ایسا کچھ کرو۔ کچھ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو وہ اللہ سے بھی اوپر کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کو کچھ لوگ بہت اوپر، اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کا چونکہ کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ وہ جی مولا علی کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر، کہیں گے علی کے چاہنے والے آؤ۔ ان کا گمان ایسا ہے، اور ایسے نقشہ پیش کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ چھٹی پر گیا ہوگا اور فرشتوں کو کسی طریقے سے بند کر کے سائڈ پہ کر دیں گے، بس جنت ہوگی، مولا علی ہوگا اور یہی ہوں گے، باقی تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ نقشہ تو وہاں جا کر جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا نا، یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ جب مولا علی سامنے ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے مدد کیوں مانگی تھی، کس بنیاد پہ؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا تھا۔ امام حسین فرمائیں گے اللہ کے بندو، میں تو اللہ کے حضور جھکتا تھا، سجدے کرتا تھا، اور تم میری قبر پہ آ کے سجدہ کرتے تھے، کیوں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرمائیں گے میرا عقیدہ کہاں اور تمہارا کہاں؟ ساری زندگی میں نے لوگوں کو توحید سکھائی، اور جب میں قبر میں گیا تم نے میری قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ وہاں جا کر تو مایوس ہی ہوں گے نا۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ یبلس المجرمون، یہ یبلس کا جو لفظ ہے اسی سے ابلیس ہے۔ یبلس اسی مادہ سے ابلیس ہے کہ وہ بھی مایوس ہے، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں، مایوس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے
دور بھی ہے، مایوس بھی ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ یہ جن کے نام لیوائے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ان کا تھا۔ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، اور جن کے یہ نام لیوائے ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، تو ہمارا عقیدہ ان سے ملتا ہے، اس لیے وہ اگر سفارش کریں گے بھی تو ہماری کریں گے، اور ضرور کریں گے، کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے الحمدللہ، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام سے بھی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی کرتے ہیں، اولیاء کرام سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے تو مزے ہوں گے، فہم فی روضۃ یحبرون، باغات میں خوش ہوں گے۔ ان کی یہ مطلب نہیں ہے کہ باغات کے اندر ہوں گے، یعنی گھر نہیں ہوگا، خالی باغ ہوگا، رہائشی باغات ہوں گے، جیسے گھروں کے آگے باغیچے بنے ہوتے ہیں، ان کو اس قسم کا ماحول ملے گا، وہاں پر وہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے، تسبیحات کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر بھی ہم کثرت کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کے ذکر کے اندر خیریں چھپی ہوئی ہیں، جتنا زیادہ کریں گے فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ میری شان کیسے بیان کرنی ہے، میری تعریفیں کیسے کرنی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تعریف ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ بھی کہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، الحمدللہ بھی کہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ عقیدہ تو اچھا ہے الحمدللہ ہمارا، باقی جو کمی ہے وہ ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ ایمان تو ہے، اعمال صالحہ اگر اس کے اندر ہم لگ جائیں، صرف جنت نہیں ملے گی، جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔